اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکونوا، اور آپ نہیں ہوتے، فی شأن، کسی حالت میں، وما تتلو، اور آپ نہیں پڑھتے، منہ، اس میں سے، من قرآن، قرآن، ولا تعملون، اور نہ تم عمل کرتے ہو، من عمل، کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہیں ہم تمہارے اوپر گواہ، اذ تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعزب، اور نہیں چھپتا، الرب کا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر وزن، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر لوح واضح کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا علم محیط بیان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا علم بہت وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اس میں سے چند چیزیں ذکر فرمائیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے۔ ما تکون فی شأن، نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے۔ وما تتلو منہ من قرآن، یہ بھی نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور منہ میں ضمیر شان کی طرف راجع ہے۔ وما تتلو منہ، اور آپ نہیں پڑھتے، منہ، اس حال میں سے، من قرآن، قرآن، آپ جن حالات میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک حال قرآن کریم پڑھنے کا بھی ہے، تو یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔ ولا تعملون من عمل، اور یہ خطاب سب لوگوں کو ہے، اور نہیں کرتے تم کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ شاہد موجود کو کہتے ہیں، گواہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، حاضر کو شاہد کہتے ہیں۔ تمہارے ہر عمل کے وقت ہم موجود ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، فیہ ضمیر عمل کی طرف راجع ہے، جب تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ یہ تو انسانوں کے حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، قرآن کریم کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے۔ ورنہ یہ جو فرمایا وما تکون فی شأن، اس کے اندر نبی علیہ السلام کے سارے احوال آ گئے، ان حالات میں سے خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کو ذکر فرمایا۔ اور تتلو میں واو کے بعد جو الف ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، ورنہ یہ الف جمع کی صیغے میں آتا ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہیں چھپتا آپ کے رب سے ایک ذرہ کے برابر کوئی وزن، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹا اور نہ اس سے بڑا۔ یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تمثیل کے طور پر ذکر فرمائے،
ایک ذرہ کے برابر. ذرہ آنکھوں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو دکھائی دیتی ہے تو اس کو آپ ذرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور چھوٹی سی چیونٹی سرخ جو جسامت میں ساری چیونٹیوں سے چھوٹی ہوتی ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. اور عوام الناس کے محاورے میں ذرہ اس کو کہتے ہیں کہ کھڑکی یا دروازے کے کیواڑ میں جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے سورج کی روشنی گزرتی ہے اور کمرے کے اندر معمولی گرد و غبار جو اٹھتی ہے وہ بھی اس میں نظر آتی ہے، تو اتنے برابر چیز کو بھی ذرہ کہتے ہیں. مقصود ہے کم سے کم چیز، معمولی سی چیز. ولا اصغر من ذلک، اس سے بھی کم جو تمہیں کھلی آنکھ سے دکھائی بھی نہ دے. کئی ساری مخلوقات اللہ پاک کی ایسی ہیں جس کو آدمی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ان کو دیکھنے کے لیے مشین کو استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو بڑا کر کے دکھائے، تب جا کر وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. تو لا اصغر من ذلک میں اس طرح کی ساری چیزیں آ گئیں. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑھ کر. الا فی کتاب مبین، مگر سب لوح محفوظ میں، کھلی کتاب میں. لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے چیزیں وہ محفوظ فرمائی ہیں اور لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو لوح محفوظ ایک خزانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر چیزیں درج فرمائی ہیں. اس آیت کریمہ سے جس طرح شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط وہ ظاہر ہوتا ہے. رب ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے جو صفات ضروری ہیں ان میں سے ایک ضروری صفت علم محیط ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے طور پر، نبی علیہ السلام کی فضیلت کے طور پر نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ آئندہ میں ہوگا سب کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہے. اس بات کا بعض لوگ اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمت بتاتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس بات کو سوچیں کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی ذمہ داری کیا ہے. اگر اس بات کو ہم سوچیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم اور اللہ جل جلالہ کے علم کا بخوبی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے لوگوں کو پیدا کرنا نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے لوگوں کو رزق دینا نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے لوگوں کو دنیا میں سزا دینا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے ذمے آخرت میں کسی کو ثواب اور عذاب دینا نہیں ہے. اس وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا جہان میں کتنے لوگ ہیں، وہ کتنا رزق کھاتے ہیں، کون کب پیدا ہوتا ہے کب مرتا ہے، کس کی کتنی زندگی ہے، کسی کا کتنا رزق ہے، کون کب پیدا ہوگا کب مرے گا، اس کی کتنی اولاد ہوگی، جنگل کے اندر کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، صحرا میں کتنے ذرے ہیں، سمندر کے پانی میں کتنے قطرے ہیں. ان چیزوں کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارے تکوینی امور ہیں، اور تکوینی امور اور یہ سارے کام اللہ پاک کے ذمے ہیں. تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے یہ کام نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کو ان چیزوں کے علم کی بھی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے کیا ہے؟ ما تتلو منہ من قرآن، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ پاک کا پیغام لوگوں کو پہنچانا، شریعت کا علم لوگوں کو پہنچانا، یہ نبی علیہ السلام کے ذمے ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم دیا گیا تو اس کا احاطہ
شرعیات میں ہے۔ شریعت کی ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی، حرام حلال، جائز ناجائز، پاک ناپاک، شرک توحید سنت بدعت، یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا علم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد، آپ کا آمد کا مقصد وہ تشریع ہے، لوگوں کو شریعت پر چلانا ہے، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی۔ آپ کو جتنے بھی انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان تمام کا علم خلاصہ اور نچوڑ جدید انداز میں نئے طریقے سے قرآن کریم کے اندر رکھا گیا۔ قرآن کریم پر عمل تمام آسمانی کتابوں پر عمل کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر، شریعت پر چلنا تمام انبیاء کی سیرت اور سنتوں پر چلنے کے برابر ہے۔ آپ کو دین کے اعتبار سے علم کلی دیا گیا، تمام شرعی علوم آپ کو دیے گئے، کسی چیز کو آپ سے بچا کر نہیں رکھا گیا، سب کچھ جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ اس اعتبار سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ پاک نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس میں یہاں ماں سے وہ لوگ لیتے ہیں علمک ما لم تکن، کہ یہ ماں عام ہے، جاندار بے جان ساری چیزوں سب کو شامل ہے۔ ما لم تکن تعلم، جس کو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہی ہم عرض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سب کچھ جاننے کی ضرورت کیا تھی۔ تکوینیات کے بارے میں، جنگل و سمندر و بیابانوں، انسانوں کی تعداد، حشرات، پرند چرند، ساری چیزوں کے علم کی نبی علیہ السلام کو ضرورت کیا تھی؟ ایسے میں تکوینی علم اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ معاشرے میں رہتا ہے۔ وہ کائنات سے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح کی چیزوں کی جتنے علم اس کو ضرورت ہے حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے کوئی مستقل انتظام بھی نہیں کیا کہ اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے سے ان چیزوں کا علم انسانوں کی طرف اتارے۔ عقل اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اس کو انسانوں کی ثوابدید پر چھوڑا کہ انسان دنیا کے اندر تکوینی چیزوں کا علم وہ خود حاصل کرے۔ ایک نمونہ اللہ پاک نے بتایا ہے قرآن کریم میں، سورۃ کہف میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر میں بھیجا اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرا دی۔ وہ پیغمبر نہیں تھے، فرشتہ تھے یا انسان تھے، یہ مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت تھے جن کو اللہ پاک نے تکوینی امور کا کچھ علم دیا تھا اپنے علم میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا۔ حکمت کا نہیں تھا پتہ کہ اس میں تکوین کیا ہے، اس کا علم نہیں تھا۔ کشتی سے تختہ اتارا، سوراخ کیا اس میں، موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا۔ ایک ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کیا، گرتی ہوئی دیوار تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیوں کیا، اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موازنہ اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کو شریعت کا علم دیا جاتا ہے۔ شریعت کے علم میں بے گناہ بچے کو قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ بغیر وجہ کے کشتی کے اندر سوراخ کرنا، کہ جس کے چلانے والے نے احسان بھی کیا تھا ان کے اوپر کہ ان میں بٹھایا، شاید بغیر کرایہ کے لے گئے، تو اس کو نقصان پہنچانا شریعت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا۔ اور جن لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا، ان کے ساتھ احسان کرنا مروت کے خلاف تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس کے نبی تھے، شرعیات کے نبی تھے، تکوینیات کا علم نہیں تھا۔ تو کیا تکوینیات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ وہ علم اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا نہیں تھا، اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ پاک اس لیے نہیں بھیجتے کہ اس کو تکوینیات کا علم ہو۔ پیغمبر کو اللہ پاک بھیجتے شرعیات کے لیے کہ لوگوں کو دین کے مسائل بتائیں۔ اب اگر کسی نبی کو دین کے مسائل بتانے میں کوتاہی اس کے لیے رکھی گئی تو یہ نقص ہے، یہ عیب ہے کہ پیغمبر کو شرعی مسئلے کا پتہ نہ ہو۔
پہلے سے بھی پتہ نہ ہو، کسی کے پوچھنے پر بھی اللہ پاک نہ بتائے تو یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اور ایسا اللہ پاک نے کبھی کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ رہی تکوینیات کا علم تو اس کی پیغمبر کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علم محیط ذکر فرمایا، اور اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے کہ جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، ان سب کا علم اللہ پاک کو ہے، وہ ان کے ساتھ نمٹ لے گا۔ تو اس کو اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ آپ بے فکر ہوں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، سب کچھ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ جائیں تشریف لے جائیں۔